یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی۔ تسی لوگ ہو حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے، کیونکہ سنی 85% ہے، ان 85% میں بھی 60-70% صوفیاء کے اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں، تو اسماعیلیہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ایک چال چلتا ہے لوگوں کو، اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو مولوی ہیں، علماء ہیں، یہ فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں اور میں فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ اکثر یہ کہتا ہے جی کہ یہ مولوی ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، تو اپنے فرقے کے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی سب کو جو ہے نا وہ کافر سمجھتے ہیں۔ بظاہر بات جو لوگ اختلافات سے واقف نہیں ہیں کہ اختلافات کیا ہیں، وہ اس بات کو سن کے کہتے ہیں ہاں نہیں جی بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا اور مشرک کہنا تو جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے بلا وجہ کسی کو کافر کہنا، کسی مسلمان کو مشرک کہنا تو واقعہ ہی ناجائز ہے، اور علماء ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں بالکل بھی کسی کو یعنی کسی مسلمان کو کافر یا مشرک یا گستاخ کہنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ آتے ہیں انجینئر مرزا کی طرف کہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت صورتحال یہ ہے کہ یہ انجینئر مرزا خود اتنا فرقہ پرست ہے کہ اپنے علاوہ دنیا کے سارے لوگوں کو یہ خود کافر کہتا ہے، خود یہ مشرک کہتا ہے، خود دنیا کے سارے لوگوں کو جو ہے نا یہ اسلام سے خارج کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ مرزا کے جو مقلدین ہیں اور اس کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہم بطور ثبوت اور دلیل مرزا صاحب کے کچھ کلپس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پر بھی ایک دو ضروری گزارشات آپ سے کرتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں آپ کلپ کاٹ کے لگاتے ہیں، مطلب 1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، تو اس میں آپ 1 2 4 جملے جو ہیں اس کے لگاتے ہیں۔ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے جملے لگا رہے ہیں، اس کے ایسا کوئی بھی جملہ نہیں جو اس نے کسی اور تناظر میں بولا ہے اور ہم اور طرح سے لگا رہے ہیں، یا اس کی کوئی بات آدھی ہم لگا رہے ہوں، آدھا جملہ لگا رہے ہوں جس کا مفہوم جو ہے نا ہم تبدیل کر کے پیش کر رہے ہوں، ایسا نہیں کرتے۔ باقی یہ سوال آپ مرزا صاحب سے کیوں نہیں کرتے جب وہ 500 صفحوں پر مشتمل کتاب میں سے صرف ایک سطر پڑھ کے بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ لکھا ہے؟ اصل کتاب تو 500 صفحوں پہ مشتمل ہے نا، اگر آپ اس کتاب کے حوالے سے پھر بات کرنی ہے تو آپ وہ ایک سطر پڑھ کے کیوں بتاتے ہیں؟ پوری 500 صفحوں پہ مشتمل کتاب پر تو وہ آگے سے یہی کہیں کہ مرزا صاحب بھی اور ان کے فالوورز بھی بھائی بات یہ ہے ہمارے موضوع سے جس کو تعلق ہوتا ہے ہم وہ سطر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہی ہماری بھی مجبوری ہے۔ مرزا صاحب نے کتاب تو کوئی لکھی نہیں ہے جو ہم ان کی کتاب سے نکال کے بتائیں، ان کی صرف ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر ویڈیوز میں 1.5 گھنٹے کا خطاب تو ہم اس میں نہیں لگا سکتے۔ ہمارے موضوع سے متعلقہ اس میں جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ ہم پورا مکمل طریقے سے وہ آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب ہوتی تو ہم کتاب کا صفحہ نمبر بتاتے اور وہ سطر بتاتے، لیکن کتابیں ان کی ہے نہیں ہیں، تو اس کی مجبوری سے ہمیں ان کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہی آپ کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا مسلمانوں کو گستاخ کہتا ہے، اور یہ خود یہ بھی مانتا ہے کہ کسی کو گستاخ کہنا یا کسی کو مشرک کہنا یہ کافر ہی کہنا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں، لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، تو یہ گستاخ کہنا تو کافر ہی ہے، یہ خود کہہ رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہیں تو کافر ہی کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے وہ سیدھی طرح وہ کافر ہو، لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو۔ اور کسی کو مشرک کہنا یہ بھی کافر کہنے والی بات ہے، بس ذرا مہذب طریقے سے کہتے ہیں۔ چلو یہ اصول مرزا صاحب نے خود بنا دیا نا کہ کسی کو گستاخ کہنا کافر کہنے والی بات ہے، کسی کو مشرک کہنا یہ کافر کہنے والی بات ہے۔ اب مرزا صاحب کا اپنا یہ جو اصول ہے، آئیے اس کے مطابق کیا مرزا صاحب کسی مسلمان کو گستاخ نہیں کہتے؟
کیا مرزا صاحب کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہتے؟ یہ اگلی بات بھی سنیے. ان کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں. یہ زیادہ مسئلہ ہے، یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے. اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں، جہنم میں جائیں گے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. اب آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں امت کی اکثریت، اور للاکثر حکم الکل ہوتا ہے، یعنی پوری امت کو یہ مشرک کہہ رہا ہے. پوری امت کو مشرک، شرک بدترین کفر ہے، کفر کی سب سے بری قسم ہے. تو یہ مشرک کہہ کے پوری امت کو بدترین کافر نہیں کہہ رہا. کہتے ہیں دین کی اصل توحید ہے، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. توحید اور ختم نبوت یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں ڈاکے. یعنی امت کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس پر ڈاک. حالانکہ اس کا یہ قول کہ امت کی اکثریت شرک کر رہی ہے، یہ واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہے. ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 1344 ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. مرزا تو کہہ رہا نا امت کی اکثریت شرک کر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یعنی یہ اکثریت اور اغلبیت کے طور پہ کہا جا رہا ہے، یعنی امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، تو اکثر لوگ جو ہیں مشرک ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم ہے مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. حضور نے فرمایا مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے. تو یہ جملہ کہہ کر پوری امت کے لوگوں کو مشرک اور کافر کہہ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صریح جو ہے نا خلاف یہ گفتگو کر رہا ہے. پھر مرزا جو ہے پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے سارے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتا ہے، کافر قرار دیتا ہے. دیکھیں کہتا ہے کہ اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسے ہی ہے نا، ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا. ابھی یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا. اور آپ علیہ السلام نے دعوت توحید دی مکے کے لوگوں کو، انہیں پکا مسلمان بنایا. یہاں کہاں مسلمان ہے جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو آئی کوئی نہیں. یہ مرزا کا اپنا بیان ہے، کہہ رہا ہے اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اندازہ لگائیں آپ، اسلام کی روح سے جو نماز کا قائل نہیں کی بات نہیں کر رہا، یا نماز کا منکر ہے اس کی بات نہیں کر رہا. کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اسلام کی روح سے وہ کافر ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے. اب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کروڑوں امتیوں کو جو غفلت و سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اگرچہ ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، لیکن یوں جرم اور گناہ کے باعث اگر لوگوں کو آپ کافر کہیں گے یہ تو خارجیوں کا طریقہ ہے. تو پھر پوری امت کو اس طرح سے اکثریت کے ساتھ جو ہے جی یہ ان کو کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کہہ رہا ہے اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے. اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کہہ رہا ہے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں کیا سکھوں کو مسلمان لکھا گیا؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں کس کو مسلمان لکھا گیا؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان لکھا گیا نا. تو یہ کہہ رہا ہے شناختی کارڈ کے مطابق یہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں کلمہ گو مشرک ہیں. یہ لفظ پہ ذرا آپ غور کریں، کلمہ گو مشرک. سکھوں کو تو نہیں نہ کہہ رہا یار، یہودیوں کو تو نہیں نہ کہہ رہا، عیسائیوں کو تو نہیں نہ کہہ رہا. کلمہ گو مشرک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو مشرک کہہ رہا ہے. تو دوسروں کے حوالے سے کہتے ہیں تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ تم لوگوں کو کافر کہتے ہو، تم لوگوں کو جو ہے نا جی مشرک کہتے ہو، گستاخ کہتے ہو، اور خود پوری امت کو مشرک کہہ رہا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ گو مشرک کہہ رہا ہے. پھر آگے چلیے کہتا ہے جی یہ اس کا بیان سنیے. تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے، کیونکہ سنی 85% ہے. ان 85% میں بھی 60-70% صوفیاء کے اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں.
تو اسماعیلیہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ان کے مقابلے میں. کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہیں، یعنی پوری آل سنت کو، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اکثریت 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ آل سنت ہے. کہہ رہے ہیں جی کہ سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہے. آگے خود کہہ رہا ہے سنی جو ہیں وہ 85% ہے. اچھا 85% سنی ہے. ان 85% میں کہہ رہا ہے جی کہ 60 یا 70% جو ہے نا صوفیاء اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں. اچھا اب یہ 85% آل سنت ہے، ان میں سے 60 یا 70% جو ہیں وہ قبروں کے ماننے والے ہیں، صوفیاء کے ماننے والے ہیں، درباروں کے ماننے والے ہیں، اور وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، کلمہ گو مشرک ہے. یوں جو ہے وہ سنی بھی گئے، شیعہ بھی گئے، سنی بھی سارے مشرک ہو گئے، شیعہ بھی سارے مشرک ہو گئے. پیچھے بچا کون؟ بچا مرزا اور اس کے مقلدین اور اس کے فالورز. تو یہ وہ ہے کہ فرقہ فرقہ کر دیا میں خود فرقہ ہوئی، فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ. تو خود یہ ایک الگ سے فرقہ بن چکا ہے جس کے عقائد و نظریات میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں، ہمارے علاوہ سارے مشرک ہیں. یہ آپ کے سامنے ہم دلائل رکھ رہے ہیں، سب کو، پوری امت کو اکثریت کے ساتھ یہ مشرک، کافر، گستاخ کہہ رہا ہے. تو صرف خود کو اور اپنے مقلدین کو، اپنے فالورز کو یہ شخص مسلمان سمجھتا ہے. پھر آپ آگے دیکھیے جو فروعی مسائل ہیں، مثلا رفع الیدین کا مسئلہ ہے، قبل الرکوع بعد الرکوع کا، یا قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے. اس طرح کے فروعی مسائل ہیں، نماز میں ہاتھ جو ہے نا جی کھول کے پڑھنا، ہاتھ باندھ کے پڑھنا وغیرہ. ان مسائل میں صدیوں سے امت کے ائمہ کا، مجتہدین کا، علماء کا، محدثین کا اختلاف تو چلا آ رہا ہے، لیکن اس اختلاف کے باعث آج دن تک کسی نے کسی کو کافر، مشرک، گستاخ، اللہ رسول کا دشمن یہ کسی نے کبھی بھی نہیں قرار دیا. اگر علماء کے اس طرح کے کچھ فتاوی ہیں بھی تو وہ کفر یا عبارات یا ضروریات دین کا انکار کرنے کے باعث ہیں، ان فروعی اختلافات کی وجہ سے نہیں. لیکن یہ اتنا فرقہ پرست آدمی ہے، ساتھ کہتا بھی جاتا ہے کہ میں فرقوں کے مخالف ہوں، اور ساتھ فرقہ واریت کو ہوا بھی دیتا جاتا ہے. یہ ان فروعی مسائل میں بھی اپنے مخالفین کو کافر کہتا ہے. ان فروعی اختلافات کے باعث بھی اس کی بات نہ ماننے والوں کو، بھلے وہ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ کھڑے ہیں، جا کھڑے ہیں، لیکن اس کے چونکہ جو اس مسئلے میں مخالفت ہے اور اختلاف ہے، تو اپنے مخالفین کو، ان فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والوں کو بھی کافر، مشرک اور گستاخ جو ہے نا جی یہ کہہ رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں. باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کٹر قبر پرست ہیں. کہتے ہیں توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا. آپ ایمان سے بتائیں، دیکھیں نا، اب قبل رکوع رفع الیدین کرنا یا قبل رکوع رفع الیدین نہ کرنا، اس کو ختم نبوت کے عقیدہ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ثابت ہے احادیث سے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یوں ہے تو کرنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، ہمارا احناف کا یہی موقف ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اس پہ ہمارے تفصیلی دلائل موجود ہیں، علماء کرام کی اس پر جو ہے نا جی دلائل موجود ہے، ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. رفع الیدین کے حوالے سے فیصلہ کن گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا یہ موقف ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پہ ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا اور بعد میں اس سے منع بھی فرما دیا، یہ منسوخ ہو گیا. اب جو کرتا ہے یا جو نہیں کرتا، اس کا اپنے مخالف کو یہ کہنا کہ وہ کافر ہے رفع الیدین کرنے کی وجہ سے یا رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ سے، یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے، یہ فرقہ پرستی ہے یا نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا. یعنی جو رفع الیدین سے قبل رکوع بعد رکوع جو اختلافی رفع الیدین ہے، جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ پاپا کیوں منکر ہے؟ جو رفع الیدین سے نہیں پڑھتا اسے ختم نبوت سے کیا مسئلہ ہو گیا ہے اور توحید سے کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ پھر آگے کہتا ہے جی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. تو عجیب بات ہے، علماء کرام اگر کسی کو کافر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ضروریات دین کا منکر ہے، علماء کسی کو کافر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے اپنی کتابوں میں کفریہ عبارات لکھی ہیں، تو اس پر یہ کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ایک دوسرے کو چندہ دینا چاہیے، تو کافر نہیں کہنا چاہیے. تو ادھر یہ بھاشن دیتا ہے، اور ادھر خود ایک فروعی مسئلے میں اختلاف کے باعث رفع الیدین جو ہے نا قبل رکوع بعد رکوع نہ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہہ کر آپ ایمان سے بتائیں کون سے دین کی یہ خدمت کر رہا ہے. ادھر شفافے کے بارے میں بھی اس کا یہ قول موجود ہے، سن سکتے ہیں آپ. باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کٹر قبر پرست ہیں. کہتے ہیں جی شافی جو ہے نا جی وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہے، یہ کسی کو نہیں بخش رہا. اب شفافے جو ہیں جی وہ رفع الیدین سے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں، انہیں بھی یوں کہہ دیا. اچھا پھر ادھر یہ کہتا ہے جی ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں، گستاخ کہنا کفر ہی ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور خود اس کی یہ کیفیت بھی دیکھیں، کہتا ہے
کہ یہ جو اہل سنت ہے ان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں. دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے, تو اڑے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں وڑاں گا ہی نہیں تک تو اپنے مرید نہ لے جاواں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے, ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے. کتنے گستاخ ہیں. دیکھیں ادھر نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ, اور ہمارے بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب اپنے مریدوں کو نہیں. تو یوں یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. پھر آگے کہتا ہے میں اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں, ایک عمران خان دوسرے انجینئر صاحب. تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا, یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا, یا وہ فارغ نہ ہوتے ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دے دیا. ہاں اے مولویوں کے جو چندے بند ہوتے ہیں نا یہ اپنے بابے بھی پیر تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں جی, ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے, ٹھیک ہے. اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقتی بچ گئے اور تھوڑا بھی رگڑا لگ جانا سی, نہیں تو میں تو کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ, میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ. ہاں تو بڑا پلا ویلا سی بچ گئے ہو. اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں ہم نے آپ کو کافر نہیں قرار دیا, ہم نے, ورنہ گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے. دیکھیں نا کیسا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا اسلام سے نکالنے کا. تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا اور اسلام سے نکالنے کا. کہتے ہیں شکر ہے میں نہیں تھا 73 کے آئین کے وقت, ورنہ تم نے گنجائش نہیں کی. یعنی عقائد کہہ رہے ہیں ان عقیدوں کی بنا پر تم کافر ہو, ان عقیدوں کی بنا پر تم جو ہے اسلام میں نہیں رہ سکتے. شکر کرو میں تھا نہیں. اچھا تو ہوتا تو کیا کر لیتا, اس وقت تیرا کیا کردار ہے اور تیرے بابوں کا کیا کردار ہے. قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا نا, تو اس پر جو محنت کی ہے اور جو کوشش کی ہے اور جو کردار ہے جس شخصیت کا, اسے تو امام شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے. وہ تو علماء اہل سنت کا کردار ہے. ہم نے کام کیا الٹا ہم ہی کو کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو میں نے تمہیں نہیں کافر قرار دیا. تو پھر آگے چلیں, یہی خود اسی بارے میں پھر آگے بھی کہتا ہے جی شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں کو کافر نہیں ہونا تھا. ہاں ظاہر ہے یہ ڈر تو ہوگا تمہیں, یہ ڈر تو قیامت تک رہے گا. جو اہل سنت کے ائمہ نے, ہمارے جو اکابرین ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا, یہ ڈر تو تمہیں ہونا ہے. کہتے ہیں شکر کرو 73 کے وقت صرف جو ہے نا جی آج کا دور نہیں تھا, تو ورنہ قادیانیوں نے صرف کافر نہیں ہونا تھا. آج اگر یہ مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ نہیں ہونا تھا. آگے ایک جھوٹا الزام لگا کے نا کہتا ہے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ نے بھی فارغ ہو جانا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے. یہ اس کا جھوٹا الزام ہے. تو یہ اس کی یہی عادت ہوتی ہے کہ پہلے ایک جھوٹا الزام لگاتا ہے اور پھر جھوٹا الزام لگا کے آگے کافر کہہ دیتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے, ہمارے اس پر تفصیلی بیانات موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور دیگر علماء کرام کی بھی, کہ چشتی رسول اللہ کہتا ہے جی یہ بنیادی کلمہ ہے بریلویوں کا, کوئی بنیادی کلمہ نہیں ہے جی, ہم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں. بات ختم ہے. جب ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں چشتی رسول اللہ کلمہ نہیں ہے, یہ پڑھنے والوں کو ہم کافر کہتے ہیں, پھر کون سی؟ پھر آگے کہتا ہے جی وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. بھائی یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس بزرگ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس بزرگ نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. ہم کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں. فوائد السالکین یہ منسوب ہے کتاب حضور فرید الدین گنج شکر کی طرف, اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. تو ان بزرگوں کی کتاب میں چشتی رسول اللہ کا کلمہ ہے جن بزرگوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ جھوٹا الزام ہے اس کا, اور پھر جھوٹا الزام لگا کر تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ مشرک ہیں. اگر میں ہوتا آج کے دور میں, اگر وہ معاملہ چل رہا ہوتا یا اس دور میں ہوتا تو خالی قادیانیوں کو نہیں, میں نے ان کو بھی کافر قرار دینا تھا. اب یہ حنفیوں کے بارے میں بھی سن لیں. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول, اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث, تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے. تم لوگ ہو گستاخ رسول, حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ احناف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اکثریت جو ہے وہ احناف ہے. ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو کٹر
جو ٹھیٹ حنفی لوگ ہیں نا، ان کا نام لے کے آگے کہتا ہے اوے تسی گستاخ ہو، تم لوگ گستاخ ہو، اور پھر خود ہی کہتا ہے کسی کو گستاخ کہنا کافر کہنے والی بات ہے۔ یعنی تو کہہ رہا ہے نا حنفیوں کو کہ یہ جو کٹر حنفی ہیں یہ گستاخ ہیں، تو گستاخ کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرنے والا دائرہ، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے دجل ہیں، یہ اس شخص کے فریب ہیں۔ میں اکثر اس پہ کہتا ہوتا ہوں کہ جھوٹ پورے کانفیڈنس سے بولتا ہے، ایک طرف پورے کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ جی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چندے دیں کافر نہ کہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور دوسری طرف اپنے علاوہ پوری امت کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا جی یہ کافر کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے۔ پھر آگے ایک اور جو ہے نا جی یہ الزام لگا کر، پہلے تو جھوٹا الزام لگاتا ہے، باتوں کو جس تناظر میں علماء نے کیا اس سے ہٹا کے پیش کرتا ہے۔ اس کے فالورز تو کہتے ہیں نا کہ آپ مرزا صاحب کی باتوں کو، بھائی ہم اس کی باتوں کو آپ کے سامنے دیانت کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے جی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ علماء کرام پہ نا ایک الزام لگاتا ہے، کہتا ہے جی یہ علماء یعنی اہل سنت یہ کہتے ہیں جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ لوگ اس سے یار یہ جس تناظر میں جس طور پہ انہوں نے بات کی نا تو اس سے ہٹا کے یہ پیش کر رہا ہے۔ علماء کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو قرآن و سنت کو بالکل نہیں جانتا، جس نے صرف اردو جو ہے 2-4 سال سکول گیا، چوتھی پانچویں میں اس نے اردو پڑھ لی ہے بس، تو وہ قرآن مجید اگر پڑھے گا تو اپنے مرضی کا جو اس کا مفہوم اسے سمجھ آئے گا وہ اخذ کرے گا، تو بات حق ہوگی لیکن وہ نتیجہ اس سے باطل کا نکالے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کسی عالم دین سے پڑھیں، قرآن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کسی استاد سے پڑھیں، آپ کسی مفتی سے پڑھیں، آپ کسی شیخ الحدیث سے پڑھیں، آپ کسی قرآن کا فہم رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے سے پڑھیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے علماء کرام کا، ورنہ مفہوم کچھ ہوگا تم کچھ بیان کرنے لگو گے، بات کچھ ہوگی تم کچھ اور سمجھو گے، تو ہر شخص اگر اپنی فہم کے مطابق سمجھنا شروع کرے گا تو پھر وہی گل کھلیں گے جو مرزا صاحب کھلا رہے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے علماء کرام کا۔ اس کو کیسے جو ہے نا جی اس سے ہٹا کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کہتے ہیں جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے والا جو ہے جی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے یہ کہہ رہا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ویسے جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اور آگے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھتا لیکن یہ عقیدہ رکھنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے، کہتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ فتویٰ اگر امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیں کسی کفر یا عبارت واضح کفر کی وجہ سے کہ ایسے کہنے والا شخص کافر ہے اور اس کو کافر نہ سمجھنے والا یا اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، تو ادھر تو اس کو وہ منطق یاد آ جاتی ہے، جو کافر کہہ دیا فلاں کہہ دیا، اور خود جب اپنے پہ بات آ رہی ہے تو کیا رائے جی یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، تو یہ شخص مکفر المسلمین ہے، پوری امت کے لوگوں کو کافر کہنے والا ہے، فرقہ پرست ہے، اس نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے جی نہیں میں نے نیا فرقہ نہیں بنایا، ہماری تو کوئی مسجد نہیں ہے، ہماری کوئی چندہ بکس۔ او بھائی مسجدوں سے فرقے نہیں ہوتے، چندہ بکس سے نہیں ہوتے، فرقے الگ عقیدوں سے ہوتے ہیں۔ جب آپ جماعت المسلمین پورے مسلمانوں کی جماعت کو، پوری امت کی اکثریت کو کافر کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، حنفی گستاخ، شافی قبر پرست، سنی اگر 73 کے آئین کے وقت آپ ہوتے تو سارے فارغ ہو جاتے اور کافر ہو جاتے، شیعہ اونج نہیں، سنی اینج نہیں، تو تم نے نیا فرقہ نکالا ہے نا، صرف اپنے آپ کو اور اپنے مقلدین کو تم مسلمان سمجھتے ہو، یہی تو فرقہ واریت ہے نا۔ تو یہ ایسے جناب دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ مسجد نہیں بنائی تو فلانا نہیں بنایا، مسجد بندہ بنائے یا نہ بنائے، عقائد جو ہیں مسلمانوں کے متفق علیہ ان سے بندہ ہٹ جائے اور ساری امت کو کافر و مشرک کہنا شروع کر دے تو وہ نیا فرقہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جیلمی فرقہ کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔